ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی نقصان پہنچا، کوئی خرابی آئی، ادھر ادھر مت دیکھو اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا، اپنے اندر دیکھو تمہارے اندر کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ آئی۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ تو نیک سنت والا بندہ، پیارا بندہ، نمازی، حاجی، اس کو کیوں غم پریشانی آ گئی؟ 6 وجوہات سن لیجئے۔ بھئی مسلمانوں کو یا تو سزا کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، اور یا امتحان کی وجہ سے ترقی کے لیے آئیں۔ یہ جو کافر ہیں یہ تو ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے سارے وہ کر رہے ہیں، ان کو کیوں ترقی مل رہی ہے؟ بھائی آج کے مغربی تعلیم یافتہ مسلمان بھی یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر کسی شخص کو لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ پھڑکتی ہے یا قدم پھسلتا ہے، گرتا ہے، یہ سب کے سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور سن لو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا نہیں دیتے، کسی کسی کی دیتے، زیادہ تو ویسے ہی معاف کر۔ پھر وہ یا اللہ جو کافر کو اتنے مزے اور آسانیاں ہوتی ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جہنم ان کے سامنے کھول دیجئے۔ جہنم جب انہوں نے دیکھی تو کہنے لگے اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، جب سے آپ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اگر کسی کافر کو پوری دنیا دے دی جائے، کب سے؟ جب سے دنیا بنی قیامت تک کسی کافر کو دنیا دی جائے پوری، جب سے دنیا بنی اور قیامت تک، ڈیوریشن اتنا بڑا، 60-70 سال 100 سال نہیں، اور وہ دنیا کے اول دن سے آخر زندگی تک پوری دنیا کا مالک بنا رہے، ہر طرح کی مزے میں رہے، ہر طرح کی عیش و عشرت میں رہے، اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس نے دنیا میں کوئی مزہ نہیں اٹھایا۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ آج کا یہ بیان یہ انشاءاللہ العزیز بہت اہم ہے اور توجہ کے ساتھ سننے کے، سمجھنے کے، یاد رکھنے کے اور بار بار سننے سمجھنے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات صحیح انداز سے کرنے کی توفیق اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ مسلمان اور کافر دونوں کی زندگیوں میں فرق ہے۔ مسلمان مادی چیزوں کو بھی مانتا ہے اور روحانی چیزوں کو بھی مانتا ہے، شیطانی اثرات کو بھی سمجھتا ہے۔ کافر، سائنس، مادی نظر سے دیکھنے والے یہ فرشتوں کو، آخرت کو، روحانیت کو، اعمال کے اچھے ہونے کے اثرات کو، اعمال کے برے ہونے کے اثرات کو یہ نہیں مانتے۔ مسلمان مانتا ہے اللہ رب العزت خالق ہیں اس پوری کائنات کے، جنت کے، جہنم کے، زمین کے، آسمان کے، ہر چیز کے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، یہ فضا بنائی، اس کے اندر اللہ نے چاند، سورج، ستارے رکھے، ہر ایک کو اپنا سائز دیا، ہر ایک کو اپنا مدار دیا، ہر ایک کو اپنی رفتار دی، اور ہر ایک کے گھومنے کا انداز، کون سا چاند مریخ کے گرد گھوم رہا ہے، کون سا چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، سب کا اپنا اپنا انداز۔ پھر زمین، اس کو اللہ نے ایک خاص رفتار، ایک خاص حیت عطا فرمائی، پہاڑ اس میں رکھے، سمندر بنائے، اور صرف یہ چیزیں نہیں بنائی، جو اس کے اندر ہونے والے حالات ہیں، واقعات ہیں، سب کا خالق میرا رب ہے، تنہا اللہ رب العزت ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اور اللہ کے ہاں کچھ ضابطے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے جنت میں بھیج دیا، کسی کو پکڑ کے جہنم میں بھیج دیا بلا وجہ، نہ، کچھ ضابطے ہیں، اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے جسم سے ہونے والے اعمال کا ہماری دنیا اور آخرت کے حالات کے اوپر، ہمارے معاملات کے اوپر بہترین تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے کھانا کھائیں پیٹ بھرے گا، یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کو ختم نہیں کر سکتے۔ آگ جل رہی ہو، پانی ڈالیں، آگ بجھنے لگے گی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کا ہمارے حالات کے ساتھ تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ چیز ہے۔ اگر ہم فقط ان اعمال کو مکمل طور سے اختیار کر لیں جن پر حالات درست ہوتے ہیں، اللہ بغیر اسباب کے حالات درست کر دیں گے۔ اعمال کی حیثیت ہمارے نزدیک اسباب سے زیادہ ہے، اعمال کی اہمیت مسلمان کے نزدیک، ہمارے ایمان کے نزدیک اسباب سے زیادہ ہے۔ ہاں، انسان
اعمال کو اختیار کرے اور اسباب بھی اختیار کرے، یہ بہترین ہے۔ اللہ نے حکم بھی اسی کی بات کا دیا، لیکن نظر اعمال کے اوپر ہو۔ یاد رکھیے مختلف حالات کو بدن سے نکلنے والے مختلف اعمال کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بحر و بر میں جتنا فساد ہے نا، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے بندے کی۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو تیرے اپنے نفس کی وجہ سے۔ دیکھیں بھلائی کا خالق بھی اللہ، برائی کا خالق بھی اللہ، لیکن برائی جب ہمیں پہنچ رہی ہوتی ہے تو ہمارے اعمال کی وہ شامت ہوتی ہے، اعمال کی سزا ہوتی ہے، اس وجہ سے پہنچتی ہے۔ حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں ان کو، پھر میں تمہیں ان سب کی جزا دوں گا۔ پس جو شخص نعمت حاصل کرے وہ میرا شکر ادا کرے، میری تعریف بیان کرے، اور جو نعمت کے علاوہ کوئی اور یعنی تکلیف والی چیز اسے پہنچے تو اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے، اس کی اپنی غلطی ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ مضمون دیا گیا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی نقصان پہنچا، کوئی خرابی آئی، ادھر ادھر مت دیکھو اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا، اپنے اندر دیکھو تمہارے اندر کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ آئی۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جان لیجئے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ ایمان اور اعمال، اسی سے دنیا کی کامیابی، اسی سے آخرت کی کامیابی۔ اس کی مثالیں ذرا سن لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جن چند ساتھیوں کو طوفان نوح سے کس نے بچایا؟ ایمان اور اعمال نے بچایا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نے بچایا۔ اور کس نے بچایا؟ کوئی اور بات ہے تو بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں ڈوبنے سے کس نے بچایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نے بچایا، اعمال نے بچایا۔ کوئی اور چیز ہے تو مجھے بتائیے، لائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تعداد میں تھوڑے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں پر قابض ہو گئے، کس وجہ سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اعمال میں ترقی کی وجہ سے۔ اور کوئی وجہ ہے تو بتائیے۔ یہ تو ایک رخ آ گیا، اب دوسرا رخ ذرا غور سے سن لیجئے۔ قرآن مجید میں نافرمانوں کے قصے جگہ جگہ ہیں۔ ابلیس، اس کو آسمان سے زمین پہ کس نے پٹخا؟ عزت کے بعد ذلت کہاں سے ملی؟ برے اعمال کی وجہ سے۔ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے سارے لوگ، وہ پوری قوم طوفان میں کیسے غرق ہو گئی؟ برے اعمال کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور کوئی وجہ ہے تو چلے مجھے بتا دیجئے۔ قوم عاد، بڑے بڑے طاقتور جسم جنہیں اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، کیسے ہواؤں کے ذریعے ان کو پٹخ پٹخ کے زمین پہ مار دیا گیا، جیسے کھجور کے جو ہیں وہ تنے پڑے ہوں زمین کے اوپر۔ کیوں؟ بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ قوم سمود صنعتی ترقی میں بہت آگے نکل گئے، لیکن ایک چیخ اور چنگھاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، ختم کر دیے گئے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اور اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے۔ اور غور کر لیجئے، وہ کیا چیز تھی جس نے خواہش پرست قوم لوط کو پورا غرق کر دیا؟ وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور اوپر سے پٹخ دیا گیا، پیچھے سے پتھر مارے گئے۔ کیوں؟ برے اعمال کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی بڑی تجارتی منڈیوں کے مالک تھے، جن کے اوپر بادل کی صورت میں آگ آئی اور ان پہ برسی اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے؟ کیا تھا؟ برے اعمال، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننا۔ اور کوئی اور دوسری چیز ہے تو ذرا بتائیے مجھے، لے کر آئیے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے پورے ملک کے مصر کی مالک قوم کو فرعون سمیت سمندر میں غرق کر دیا؟ برے اعمال ہی تو تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے بے پناہ مال و دولت کے مالک قارون کو اس سمیت زمین کے اندر اس کے خزانوں سمیت دھسا دیا گیا؟ وہ کیا چیز تھی؟ اس کے اعمال تھے، اس کی بدعمالیاں تھیں۔ ان تمام قصوں میں بدعمالیوں کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو امید ہے کہ ان مثالوں سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اعمال کا ہمارے حالات سے تعلق۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب اگلی بات کو ذرا غور کیجئے، بہت اہم بات ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں، ان کے کچھ ظاہری اثرات ہیں، کچھ باطنی اسباب، ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں۔ سائنس ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے
عقل ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے، باطنی کو یہ لوگ نہیں پورے طریقے سے سمجھ سکتے، ممکن نہیں۔ دیکھیں فرشتے ہیں، انسان کے ساتھ فرشتوں کی مدد بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں اگر اعمال ٹھیک، اور اگر اعمال خراب تو فرشتوں کی لعنت بھی ہے، بد دعائیں بھی ہیں۔ اسی طرح شیطانی اثرات، ان کا اپنا اپنا تعلق۔ تو ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں نا، ان میں ظاہری اسباب بھی ہیں اور باطنی اسباب بھی ہیں، دونوں ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث سے سن لیجئے، بارش ظاہری سبب، لوگوں سے پوچھو، وہ جی سمندر سے بخارات اٹھے، ہوا میں گئے، پھر وہ برسے، یہ ظاہری سبب ہے۔ باطنی سبب کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے فرشتے اور موجود بڑی تعداد میں۔ طاعون، پلیگ، ظاہری سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جراثیم ہے، وائرس ہے، پھیلتا ہے، چوہے سے پھیلتا ہے، فلاں سے پھیلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ طاعون اصل میں شیطان نیزہ چبو دیتا ہے۔ تو باطنی آ گیا نا فعل، ظاہری بھی آ گیا، باطنی بھی آ گیا۔ عورتوں کو ایک بیماری ہوتی ہے استحاضہ۔ اب ظاہری سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جسمانی مرض ہے جس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر ہے، تو باطنی بھی آ گیا۔ تو ہر جگہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اگلی بات اور سمجھیں، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا، جسے سائنس سمجھ رہی ہے، یہ نیک اور بد دونوں کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ مطلب آگ جل رہی ہے، آپ ہاتھ ڈالیں تو نیک کو بھی جلائے گی، برے کو بھی جلائے گی، تو نیک کو الگ تو نہیں کر دے گی۔ پانی نے ہر وزنی چیز پانی میں ڈوب جائے گی، نیک آدمی ڈوبے تو وہ بھی ڈوب جائے گا، اور اگر برا ہو تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو ظاہری اسباب میں نیک اور بد برابر ہوتے ہیں، لیکن جو باطنی اسباب ہیں اس میں اعمال کے ساتھ بڑا ان کا تعلق ہے۔ اب جناب لوگوں کی 4 کیٹیگریاں بنتی ہیں، کتنی؟ 4۔ سب سے مزیدار کیٹیگری کون سی ہے؟ سب سے زیادہ بہترین کیٹیگری میں کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں اسباب ان کے موافق آ جائیں، جن کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں۔ وہ اندر سے بھی سکون، باہر سے بھی مال و دولت میں، عیش و عشرت میں نظر بھی آتا ہے۔ سب سے زیادہ خراب کون ہیں؟ جن کے ظاہری اسباب بھی ان کے خلاف چل رہے ہوں اور باطنی بھی ان کے خلاف چل رہے ہوں۔ یہ کامل مصیبت میں، پہلے والے کامل عیش میں، دوسرے والے کامل مصیبت میں۔ ایک تیسرے وہ ہیں کہ ظاہری اسباب ان کی فیور میں، لیکن باطنی اسباب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے خلاف ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، ظاہری طور پر سارا کچھ موجود، لیکن اندر سے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ باطنی جو اسباب ہیں ان کے خلاف۔ اب ان کی کیا پوزیشن ہوگی کہ ظاہری اسباب ان کو سکون دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اندر سے بے سکونی ہوگی۔ جیسے کافر کی قبر ہوتی ہے نا، بڑی خوبصورت، بڑے ٹائل لگے ہوتے ہیں، اوپر جناب پھول بھی پڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر کیا حال ہوتا ہے؟ اور ایک چوتھی کیفیت کیا ہے کہ ظاہری اسباب مخالف ہوں لیکن اندرونی اسباب نیک اعمال کی وجہ سے حق میں ہوں۔ ظاہری اسباب وسائل نہیں ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں مادی، لیکن اندر سے سکون اعمال کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ اب ان کا باطنی سکون ان کی ظاہری کمزوریوں کو تسلی میں رکھ رہا ہوگا۔ دیکھنے میں تو نظر آئیں گے کہ بھئی غریب ہیں، پریشان ہیں، لیکن اندر سے سکون میں ہوں گے۔ تو جناب ظاہر اور باطن یہ دونوں معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم اپنے ایمان کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے ان باتوں کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں بتا دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں۔ یہاں تک کی باتیں سمجھ میں آ گئی جی؟ اب حدیث کے اندر وہ باطنی اعمال، وہ باطنی اثرات ایک ایک کر کے سنتے چلے جائیے، اپنے ذاتی
انفرادی یا گھر کے ماحول یا ملک کے ماحول یا پوری امت کے ماحول کے اوپر ان کو سمجھتے چلے جائیے۔ یہ ساری باتیں اس مبارک ذات کی بتائی ہوئی ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، الحمدللہ ایمان والے سب کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہو تم ایمان والے ہو، کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ایمان والے۔ ان سے پوچھو ایمان کی تعریف تو بتا دو، ایسے صاف سونگے گا بس چپ ہو جائیں گے۔ او بھائی تمہاری عمر 30 40 50 سال ہو گئی، دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، حج تم کر چکے ہو، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، تو ایمان کی تعریف تو بتا دو۔ ایسی چپ لگے گی بس، میں کسی سے اس لیے یہ پوچھتے ہی نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو خود ہی بتا دیتا ہوں۔ بتا دوں جی ایمان کی تعریف، یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ بھول جائیں گے، یاد رکھیں گے؟ اچھا، اللہ کرے یاد رہے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے، خبر رسول، خبر نیوز۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لینا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں کامل اعتماد ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی علیہ السلام کے اعتماد کی وجہ سے یقین کر لینا کہ جو آپ نے فرمایا وہ حق اور سچ، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مقام سمجھیں کیا ہے کہ جو آپ نے بتا دیا ہمارا اس پر ایمان، کہ آپ کیونکہ سچے ہیں۔ اس کو ایک سادہ سی بات سمجھ لیں، یاد رکھیں ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب جو آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ قرآن کی ہیں، یہ حدیث کی ہیں، یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کے رسول کی ہیں، اور دونوں باتیں سچی ہیں۔ اب ان کے ساتھ ساتھ غور کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کوئی سختی تکلیف پریشانی ہم پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت زیادہ تو معاف ہی کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر کسی شخص کو لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ پھڑکتی ہے یا قدم پھسلتا ہے گرتا ہے، یہ سب کے سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور سن لو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا نہیں دیتے، کسی کسی کی دیتے، زیادہ تو ویسے ہی معاف کر دیتے۔ یعنی کوئی ہمیں پریشانی آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ حالات کا تعلق گناہوں سے بڑا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو بھی آزمائش پریشانی کسی کے اوپر آتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور کریم ہے اور اس لحاظ سے بڑے عظیم ہیں کہ جس گناہ کی سزا مومن کو دنیا میں کسی بیماری غم پریشانی کی وجہ سے مل گئی، آخرت میں دوبارہ اس کا کھاتہ کھولے۔ ایک آیت نازل ہوئی لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ مسلمانوں تمہیں تمہاری آرزوئیں تمنائیں ان سے فائدہ نہیں ہوگا، نہ اہل کتاب کو ان کی امیدوں سے کچھ ملے گا۔ تمناؤں آرزوں اور امیدوں سے نہ مسلمانوں تمہیں کچھ ملنے لگا نہ اہل کتاب تمہیں کچھ ملنے لگا۔ جو شخص بھی برائی لائے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو گیا، یعنی کہ پھر تو بچ نہیں سکے گا کوئی گناہ سے سزا سے، یہ تو غلطیاں ہم سے کتنی ہوتی رہتی ہیں، پھر تو ہم تو پکڑے ہی جائیں گے، ہم تو پھر نہیں بچتے، ہم تو گئے۔ بڑے پریشان تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟
کیا تمہیں غم نہیں آتے، ڈپریشن نہیں ہوتی، کیا تمہیں تنگی نہیں ہوتی، بے چینیاں نہیں ہوتی؟ یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ یہی تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ مومن کے لیے اللہ نے یہ رکھا، مومن کے لیے اللہ نے یہ معاملہ رکھ دیا۔ اچھا جی، گناہوں کی وجہ سے عام طور سے جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو اور غور کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر کھلم کھلا خیانت ہونے لگے تو ان لوگوں کے دلوں میں دشمنوں کا رعب اور خوف ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا جس قوم میں زنا عام طور سے پھیل جائے وہاں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، بہت کثرت سے لوگ مرتے ہیں۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے ان کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی قوم فیصلے کرنے میں انصاف کا خیال نہیں کرتی تو ان میں خون ریزی پھیل جاتی ہے آپس کے اندر۔ اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے اس کے اوپر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا، میں نے وعدہ پورا نہیں کیا، ظاہری سبب کیا بنا کہ بھئی میں نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا، لیکن اس کا باطنی سبب کیا بنا کہ دشمن مسلط کر دیے گئے۔ اچھا جی، گناہوں میں ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے سزا اور آتی ہے، وہ کیا؟ انبیاء کرام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، دین کی باتوں کا مذاق اڑانا، اس کی وجہ سے بھی سزائیں آتی ہیں۔ آج ہمارے کالج یونیورسٹیز میں، معاشرے میں کتنی جگہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کے طور طریقوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قمیض شلوار میں، سر پہ پگڑی ہو اور اس طرح پاکیزہ لباس میں کسی دنیاوی اعتبار سے اونچی جگہ پہ چلا جائے تو کہتے ہیں یہ کس لباس میں تم آ گئے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہودوں کو نصارہ کا لباس ہو اس کے لیے بسم اللہ، مسلمانوں کا لباس ہو تو کہتے ہیں کس لباس میں تم آ گئے ہو۔ کتنے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے لباس کی وجہ سے شرم محسوس کرتے ہیں، جی آپ قمیض شلوار نہیں پہنتے، جی شرم آتی ہے۔ عورتوں سے پوچھو جی برقع کیوں نہیں پہنتی، شرم آتی ہے۔ بے پردگی پہ جو شرم آنی چاہیے تھی وہ آج پردے پر آتی ہے، عقل اتنی بدل گئی۔ تو گناہوں کی ایک بہت بڑی وجہ نبی علیہ السلام کے دین کو ہلکا سمجھنا، سنتوں کا مذاق اڑانا، سنتوں کے بارے میں اہمیت کا کم ہو جانا، یہ گناہوں کی بہت بڑی وجہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی نقل اتارنے کی کوشش کی، نقل اتاری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہو جا۔ اس کے بعد زندگی بھر وہ کپ کپاتا ہی رہا اور اسی کیفیت میں رہا، مذاق اڑایا تھا نا۔ اس طرح بڑے بڑے کئی کافر جنہوں نے نبی علیہ السلام کا باقاعدہ مذاق اڑایا۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے شکایت کی یہ اس طرح کرتے ہیں، انہوں نے کسی کے گردن کی طرف، کسی کے سر کی طرف، کسی کے پیٹ کی طرف، کسی کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مختلف بیماریوں میں آ کے وہ ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے سارے مرے۔ سر کی طرف اشارہ کیا، سر میں درد ہوا، پیٹ کی طرف اشارہ کیا، پیٹ سے غلاظت نکلنے لگی، منہ میں آنے لگی، مختلف بیماریاں، مختلف چیزیں لگ گئیں۔ ان سے پوچھا بھی کہ ہوا کیا، کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ظاہری طور پہ تو کچھ نہیں ہوا، باطنی طور پہ فرشتوں کے اشارے ہوئے اور برباد ہو گئے۔ تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی سنت کو ہلکا سمجھنا یہ زندگی میں حالات میں بہتری نہیں لا سکتا۔ میں نے ایک جملہ پہلے بولا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ مسلمان رہتے ہوئے گناہوں کی کثرت بھی کرے اور ترقی بھی مانگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو اسلام چھوڑے کافر ہو جائے، پھر سب کچھ آ جائے گا۔ وہ چاہے کہ مسلمان بھی رہو، دنیا میں ترقی اور عزت بھی ملے، اور گناہوں کے ساتھ، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں۔ تو ایک تو دین کے بارے میں مذاق اڑانا، اس کی وجہ سے سزائیں ہوتی ہیں، گناہ اس وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا۔ کوئی ایک صحابی بھی ہوں، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ کوئی صحابی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی انصار ہو یا مہاجر، کسی بھی صحابی کے لیے دل میں بغض رکھنا، ان کے بارے میں
ان کا مذاق اڑانا یا کوئی ایسی بات جو خیر کے علاوہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزاؤں کا مستحق بنا دینے والی ہے۔ واقعات سن لیجئے، وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا، یہ سب کے سب پاگل اور مجنون ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے۔ یہ باطنی معاملہ چل رہا تھا۔ اسی طرح ابو رجاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے کبھی کسی کو برا مت کہنا۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا اور اس نے ایک مرتبہ اہل بیت کے بارے میں گستاخی کی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو بڑا سخت کہا، تو کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا، نابینا کر دیا۔ حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ نعوذ باللہ پخانہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گھر والوں کو بیمار کر دیا، کوڑ پن، پاگل پن اور خارش، کھالیں سفید ہو گئیں، اور اسی کے اندر وہ بیمار ہوا اور سارے کے سارے فقیر بھی ہو گئے۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کی تھی۔ تو صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا بہت مشکل۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے پریشانیاں، تکلیفیں، عذاب آتے ہیں، وہ کیا؟ اہل اللہ کی بد دعا، نیک لوگوں کی بد دعا لے لینا، یہ بھی تباہی کا ذریعہ۔ اللہ والوں کی، علماء کرام کی، نیک لوگوں کی بد دعا، لیکن نا مظلوم کی بد دعا وہ اپنی جگہ اثر رکھتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی بد دعا یہ بھی بھرپور اثر رکھتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سود کے اوپر اعلان جنگ اور اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی سے اعلان جنگ۔ قدرت کا نظام ایسے چلتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، فرمایا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، ذرا بے ادبی سے کہا، حالانکہ اس کا ہاتھ ٹھیک تھا، کھا سکتا تھا۔ فرمایا کہ اچھا پھر تو جیسا ہے ویسے ہی ہو جا۔ اس کا بھی سیدھا ہاتھ اس کے بعد دوبارہ کبھی کام ہی نہیں کیا، بد دعا لگ گئی اس کو۔ ایک عورت تھی اروا بنت اوس، اس نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر مقدمہ کر دیا مروان کے دربار میں، انہوں نے میری زمین ہتھیا لی۔ مروان نے بلایا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو کہ جی عورت کیا کہہ رہی ہے، آپ نے ان کی زمین کا کچھ حصہ قبضے میں لیا۔ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک وعید سنی ہے زمین ہتھیانے کے بارے میں، قبضہ کرنے کے بارے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مروان نے کہا آپ نے کیا سنا؟ کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ناجائز لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ مروان نے کہا آپ کی بات کافی ہے، مجھے آپ کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی اس عورت کو، یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، وہ اندھی ہو گئی۔ اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہ اپنی زمین میں مر جائے۔ وہ اپنی زمین کی طرف گئی، وہاں اس کو کیا حادثہ پیش آیا، پھسلی اور گڑھے میں گری اور مر گئی۔ تو کسی کی بد دعا لے لینا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، بڑے شدید بیمار تھے، ایک غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ تو غزوے سے کچھ لوگ واپس آئے شریک ہو کے، تو دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص نہیں گئے۔ تو ایک شخص کو پتہ نہیں کیا ہوا، کہنے لگا کہ دیکھو ہم تو اس لیے گئے تھے اللہ کی مدد آئے، نصرت آئے، اور ہم واپس آئے، کتنوں کی بیویاں بیوہ ہو چکی ہیں، ان کی ساری بیویاں بالکل ٹھیک ہیں، یعنی بیوہ نہیں ہوئی، یہ تو ایسے دیوار سے چمٹے ہوئے۔ طنز کے ساتھ بڑی تکلیف دہ گفتگو کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، انہیں پتہ لگا، انہوں نے دعا مانگی یا اللہ اس کی زبان اور ہاتھ دونوں کاٹ دے۔ اس کے بعد لوگوں کو کہا مجھے اٹھا کے باہر صحن میں لے آؤ، کھلی جگہ پہ، اور وہاں جا کے پھر اپنی قبض اٹھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ تو واقعی شدید ترین بیمار ہیں، یہ تو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں، لیکن کسی نے اس طرح کا تانا دے دیا تھا۔ انہوں نے پھر بد دعا دی، یا اللہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کو کاٹ لے۔ پھر کہیں سے کوئی تیر آیا، اس کی زبان بھی کٹی، ہاتھ بھی کٹا اور مر بھی گیا۔ تو کسی کی اس طرح کی بد دعا لے لینا یہ بھی بڑا سخت معاملہ ہے۔ کربلا میں ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تمہیں جہنم کی بشارت ہو، بڑی گستاخی سے کہا نعوذ باللہ۔ انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، میرے ساتھ تو 2 معاملات ہیں، میرا رب مہربان اور میرا نبی میرا سفارشی۔
میرا رب میرے لیے مہربان اور میرے نانا میرے نبی یہ میرے لیے سفارشی ہوں گے. اس طریقے کی بات کی اور فرمایا کہ دعا کی یا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیں. اس شخص کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں بدعا کی اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیں. سواری میں بیٹھا ہوا تھا گھوڑے کے اوپر, اچانک سواری بتکی, تیزی سے وہ آگے بڑھی اور یہ گرا, اور ایسے گرا کہ جو رکاب میں اس کا پاؤں اٹک گیا, وہ نہیں آخر تک ہلا, اور یہ جسم کس کا رگڑتا رہا, جسم کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ہو کے گرتے رہے. کوئی ادھر گرا, کوئی گھوڑا آگے جا رہا ہے, پھر دوسرا ٹکڑا ادھر گرا, پھر آگے گرا, پورے جسم کے ٹکڑے ہو کے جگہ جگہ پھیل گئے. اور سواری دوڑتی رہی اور بالکل آخر میں جب بالکل ٹکڑے ہو چکے تھے, ایک ٹانگ ہی بچی رہ گئی جو زمین تک پہنچ رہی تھی, باقی ٹکڑے ہو گئے اور جہنم میں تو ہو گیا ہوگا. اب ظاہری سبب اور باطنی سبب آپ کو جو شروع میں باتیں بتائی تھی, آپ ساتھ ساتھ ان کو ذہن نشین رکھے ہوئے کہ بھول گئے پچھلا سبق. ایک اور گناہ جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, مظلوم کی مدد جب انسان کر سکتا ہو اور نہ کرے. مظلوم کی مدد انسان کر سکتا ہو اور نہ کرے تو کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی, بیماری, تکلیف اور حال آ جاتا ہے. سنیے بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, فرماتے ہیں گناہ کرنے والے گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہونا. فرماتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ سے زیادہ بری اور بڑی ہوتی ہیں. مثلا فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں فرشتوں سے شرم نہیں آئی, یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے, تمہیں ان کی حیا کرنی چاہیے تھی. فرمایا کہ تم گناہ کر کے ہنستے ہو, اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہنسنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے, گناہ سے بڑا گناہ ہے. تم گناہ کر کے خوش ہوتے ہو, ارے گناہ کر کے خوش ہونا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. اور فرمایا جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو, اے گناہ کرنے والے, جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ نہیں کر پاتے اور اس پر غمگین ہوتے ہو, یہ تمہارا گناہ نہ کرنے پہ غمگین ہونا گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. کئی مرتبہ انسان چوری کا ارادہ کرتا ہے, کسی کے مال کو ہتھیانے کا ارادہ کرتا ہے, یا کسی نامحرم سے گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نہیں ہوتا, پھر یہ غمگین ہو جاتا ہے. یا کوئی اور ارادہ کرتا ہے گناہ کا, کسی بھی گناہ کا, اور وہ نہیں کر پاتا اور غمگین ہوتا ہے. فرمایا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے, گناہ نہ کرنے پہ غمگین ہو رہے ہو. اور آگے فرماتے ہیں جس وقت تم گناہ کر رہے ہوتے ہو اس وقت یہ پردہ ہوا سے ہلتا ہے تو تمہارا دل ڈر جاتا ہے. تم اس پردے سے تو ڈرتے ہو, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, تو یہ بھی گناہ سے بڑا گناہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ ایسا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے, مقبول بندوں میں سے ایک بندہ تھا, ایک بھول ہو گئی ان سے. اس بھول کی وجہ سے ان کو بیمار کر دیا گیا, بیماری میں مبتلا کر دیا گیا, سارا مال و اسباب ختم کر دیا گیا, اولاد جو ہے وہ ختم بھی ہو گئی, مال بھی بیمار, جسم میں بیماری آ گئی, مال بھی ختم اور اولاد بھی ختم. وہ کیا ان سے غلطی ہوئی کہ ایک مظلوم تھا, اس نے مدد مانگی تھی, یہ مدد کر سکتے تھے لیکن اس کو غلطی ہو گئی, نہ کر سکے. وہ مدد تھوڑی ہوگی نا کوئی, لیکن جب سزا آئی تو جسم بیمار, سارا مال لے لیا گیا, ساری اولاد ختم کر دی گئی. تو روحانی اسباب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک اور گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, تکلیفیں, غم دنیا میں ہوتے ہیں, وہ بخل, کنجوسی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ریشمی کپڑا, شراب اور گانا پینا, کھانا, یہ وہ بڑے مزہ آئے گا, شراب کو حلال کر دیں گے. اور وہ لوگ بلند بالا بلڈنگوں میں, پہاڑ کا لفظ ہے حدیث میں, اونچی اونچی جگہوں پہ رہیں گے, اور ان کے پاس کھانے پینے کے وسائل, ہر چیز, ان کے جانور سیراب ہوں گے, ان کے پاس خوب مال و دولت کی کثرت ہوگی, ان کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے گا, کل آنا ذرا, اس کو ٹال مٹول کریں گے. ان کو کوئی کمی نہیں ہوگی, ان کا لباس, کھانا پینا, ہر چیز سہولت والی ہوگی, کوئی مانگنے والا آ جائے گا, کہ کل آ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا, بعض کی صورتوں کو مسخ کر دے گا, سور بنا دے گا یا بندر بنا دے گا. یہ ظاہری طور پر بھی ہے اور باطنی طور پر بھی ہے. بعض مرتبہ یہ عذاب آئے اور ظاہری طور پر ایسا ہوا, کونوا قردۃ خاسئین,
اور کبھی ظاہری طور پر ہوتا، باطنی طور پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بندر اور خنزیر، چہرہ تو انسان والا ہوتا ہے، اندر کیفیات بندر اور خنزیر والی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ موسیقی کو، شراب کو، ناچ گانے کو، زنا کو، ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور خوب اس میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور سور جیسا بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بندر کی کیا صفت ہے؟ جی ایکٹنگ، نقل اتارتے نا بندر، اللہ تعالیٰ ان کو اسی کام پہ لگا دیتے ہیں، یہ نوٹنکی بن جاتے ہیں، یہ ایکٹنگ کے ایکٹر بن جاتے ہیں۔ دوسرا سور، سور کی کیا کیفیت ہے، صفت ہے؟ بے حیا، اس کی بیوی کے پاس کوئی آئے اسے کوئی پرواہ نہیں، پھر اس کے اندر یہ سور والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کی بیوی کے پاس کوئی آئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کس وجہ سے؟ کنجوسی کی وجہ سے۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ کیا؟ بے ضرورت سوال کرنا۔ فرمایا ایک آدمی کو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، گزارا ہو سکتا ہے، پھر بھی جگہ جگہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو سر کا درد اور پیٹ کی بیماری ہو کر رہے گی۔ اب مادی طور پر تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی سے ضرورت مجھے نہیں ہے، میں نے آپ کے سے مانگا، ہر ایک سے مانگ رہا ہوں، پیٹ کا درد اور سر کی بیماری، بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنائے شروع میں بتائے، ظاہری اسباب، باطنی اسباب۔ آج ہمارا جو بات ہو رہی ہے وہ ساری باطنی اسباب کا ہمارے ظاہر کے ساتھ تعلق کیا ہے، وہ بات ہو رہی ہے۔ ایک اور گناہ جس کی وجہ سے موت کی کثرت ہو جاتی ہے، وہ کون سا؟ سود۔ جس معاشرے میں سود پھیل جائے وہاں موت کثرت سے ہوتی ہے، بلا وجہ بے حساب لوگ آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے 3 بیماریاں آتی ہیں، جذام، افلاس، 2 بیماریاں، جذام کوڑی کا مرض اور غربت۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے 2 بیماریاں آتی ہیں، جذام یعنی کوڑی کا مرض، جسم کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور غربت۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ ذخیرہ اندوزی، جو ذخیرے کو، غلے کو روک کر رکھے کہ مسلمان اس کو آسانی سے حاصل نہ کر سکے، تو افلاس، غربت بھی آتی ہے اور کوڑ کا مرض بھی زمین پہ نازل ہوتا ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے دشمن کا رعب اور ہیبت وہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ کون سا گناہ؟ مال غنیمت میں خیانت، مال غنیمت میں چوری۔ جس قوم میں یہ عام ہو جائے تو دشمن کی جو ہے نا، دشمن کا رعب اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، دشمن کی ہیبت اس کے اوپر طاری کر دی جاتی ہے، مسلط کر دی جاتی ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اجتماعی مال میں خیانت، یہ گناہ کیا ہے؟ اجتماعی مال میں خیانت۔ مال غنیمت اجتماعی مال ہوتا ہے نا۔ میں الحمدللہ 2014 سے مدرسہ چلا رہا ہوں، اب الحمدللہ فاؤنڈیشن بن گئی ہے، 40 کے قریب مدارس ہو گئے۔ اس سارے تجربے کے بعد یہ بات میں کہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، میں نے اپنے شیخ سے سنی تھی اور انہوں نے ایک بزرگ کا نام لے کے بتائی تھی۔ فرماتے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن چلا کر جنت میں پہنچ جانا بڑا مشکل کام۔ کوئی ٹرسٹ چلا کے، فاؤنڈیشن چلا کے، مسجد چلا کے، مدرسہ چلا کے، ویلفیئر کا اسپتال چلا کے، خدمت خلق کا کوئی شعبہ ذمہ انسان لے اور آسانی سے جنت میں پہنچ جائے، یہ نہایت مشکل کام، نہایت مشکل کام۔ اس کا جنت میں جانا باقیوں سے زیادہ مشکل، کیونکہ اجتماعی خیانت، اجتماعی مال میں خیانت اتنی بڑھ گئی ہے۔ ہم نے دیکھا یہ فلڈ ریلیف کے کاموں میں، سیلاب کے وقت میں، کہ کتنے ایسے لوگ تھے جن کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ میڈیا پہ آ کے پیسے مانگ رہے ہیں اور لوگ انہیں دے بھی رہے ہیں۔ ابھی فلسطین کے حالات کا جو شروع ہوا ہے تو بہت سے لوگ اس میں اچھے صحیح بھی ہیں، لیکن بہت سے غلط بھی ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں کہ چلو جو ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، جو بولے گا میں نے فلسطین پہنچ جانا ہے مدد لے کے، اس کو پیسے مل جائیں گے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ برے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی شدید یہ معاملہ ہے کہ اس کا کیا بتائیں۔ بیت المال، اس کو بیت المال سمجھا ہوا ہے، ماں کی جائیداد سمجھی ہوئی ہے۔ اجتماعی مال میں جہاں خیانت ہو وہاں پر دشمن کا رعب،
ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا میں رزق کی کمی ایک اور گناہ ہے جس کی وجہ سے کی جاتی ہے، رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ کون سا؟ ناپ تول میں کمی۔ جو قوم، حدیث میں آتا ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کر دیتے ہیں، رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اب ناپ تول میں کمی ہم سارے ہی کرتے ہیں، دودھ والا دودھ میں کرے گا، بلکہ آج کل تو بغیر بھینس کے دودھ بہت ملتا ہے، اور ناپ والا ناپ میں کرے گا، اور ہم اپنے معاملات میں کریں گے۔ خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی غیر محرم کی طرف شکل بھی نہ کرے، اس کو دیکھے بھی نہ، اور خود ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے نا۔ لینا چاہتا ہے تو پورا، دینا چاہتا ہے تو پھر ادھورا، اس طرح کے اور بہت سارے معاملات۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ یہ باطنی اسباب کی طرف ساری بات چل رہی ہے۔ فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، دشمن غالب ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں بتائیں وعدہ خلافی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہوتا ہے جو وعدہ پورے کرتا ہے، سارے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، تو دشمن مسلط ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ہمارے اوپر معاشی طور پر دشمن مسلط ہے۔ یہ IMF کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دوست ہے ہمارا۔ معاشی طور پر ہم پابندیوں میں، کیوں؟ ہم وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، ہم لے کر آئے ہیں اس کو، وہ نہیں آیا، ہم لے کر آئے ہیں۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر غربت کو پیدا کر دیتے ہیں، محتاج بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آخر میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، کہ بھئی کافر تو اللہ کے مطابق فیصلے کرتا ہی نہیں، وہ کیوں ترقی پر جا رہے ہیں؟ اس سوال کو آخر میں کریں گے انشاءاللہ۔ جس قوم میں بے حیائی، زنا عام ہو جائے، وہاں طاعون اور دوسرے ایسے امراض پھیلتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں اللہ تعالیٰ قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بارش روک دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بہت برا حال ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ دینے والے، اگر زکوٰۃ جن پہ فرض ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر پاکستان میں وہ 1 لاکھ ہیں تو ان میں سے چند ہزار ہوں گے جو زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، اکثریت تو دے نہیں رہی۔ تو جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو پوری حساب کر کے مکمل ادا کرتے ہیں۔ پھر جو مکمل ادا کرتے ہیں ان میں سے اور بہت تھوڑے ہیں جو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کو دے رہا ہوں، صحیح جگہ بھی دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا۔ کتنے کاروباری ایسے لوگ ہیں مرنے کی فرصت نہیں، جو ان کے پاس اچھا برا جھوٹا 2 نمبر آ جائے اس کو دیتے تھے، سمجھتے جی ہمارا کام ہو گیا۔ تو زکوٰۃ بھی ہماری ادا نہیں ہو رہی، تو بارش روک لیجیے۔ بارش روکنے کا کیا مطلب؟ کبھی بارش ہی نہیں ہوتی، کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات سنیے، اس کے بعد ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس قوم میں زنا، فحش حرکتیں، فحش باتیں کھلم کھلا ہونے لگیں، وہاں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے پہلوں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ حدیث ہم نے ابھی سنی نہ، پہلے بھی سنی ہوگی۔ آج بہت ساری بیماریاں ہمیں پتہ لگتی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی۔ اپنے بڑوں سے پوچھو، کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب کہ جی کرونا آ گیا، فلاں آ گیا، ڈھمکا آ گیا، وہ ظاہری اسباب، لیکن باطنی اسباب یہ آیا کہ نہیں آیا؟ باطنی سبب جو شروع میں سمجھائی تھی بات، باطنی سبب اس کو دوبارہ سے سننا ہے، اپنی ریکارڈ ہو رہا ہے، کو سمجھنا ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے وہ۔ تو باطنی سبب آ گیا، اب غور کیجئے حدیث پہ۔ آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، کانوں سے اس کی بات سننا کانوں کا زنا، زبان سے اس سے باتیں کرنا کرو بات ساری رات، یہ زبان کا گناہ، دماغ میں اس کو سوچنا یہ دماغ کا زنا، قدم کا گناہ اس کی طرف چل کے جانا، ہاتھوں کو زنا اس کو ہاتھ لگانا، اور مزید آگے اس کی الگ تفصیل یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ اب جناب یہ بتائیے، ہمارے تعلیمی ادارے جہاں کو ایجوکیشن ہے، ہمارے وہ ہاسپٹل جہاں مکس گیدرنگ ہے، ہماری وہ تفریحی جگہیں اور وہ ہمارے شادی ہال جہاں مکس گیدرنگ ہے، بے پردگی ہے، جہاں یہ سب کچھ ہوگا، ہم 1 منٹ کے لیے ہسپتال کو پکڑتے ہیں۔ ہسپتال جہاں پہ پردے کی پابندی نہ ہو، مکس گیدرنگ ہو، اور یہ سارے قسم کے زنا وہاں دن رات ہوتے ہوں، یہ ہسپتال شفا خانے ہیں یا مرض پھیلانے کی جگہ ہیں؟ جواب دیجیے عظیم بھائی۔
حدیث کے اندر آتا ہے زنا سے کھلم کھلا بے حیائی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، وہ بیماریاں جو پہلے کبھی بڑوں نے سنی نہ ہو، اب ہسپتال بنا ہوا ہے اور اس ہسپتال میں جناب بے پردگی ہے، میڈیکل کالج ہے اس میں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، کھلم کھلا زنا ہو رہے ہیں ہر قسم کے۔ اب یہ عوام کو صحت فراہم کر رہے ہیں یا بیماری؟ کبھی غور کریں اس پہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھ کر اور باطنی اسباب کی اہمیت کو سمجھ کر غور کیجئے۔ یہ جتنے ادارے جہاں کو ایجوکیشن ہے، مکس گیدرنگ ہے اور مرد عورتیں مل کے کام کرتے ہیں، یہ بیماریوں کو پھیلانے میں مددگار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ ایک نیکی ایسی ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت مال بھی زیادہ دیتے ہیں، اولاد بھی زیادہ دیتے ہیں، عمر بھی زیادہ دیتے ہیں، وہ صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا۔ اور ایک گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب لانے والا جلدی اور زیادہ وہ کیا ہے؟ وہ کون سا گناہ؟ ظلم اور جھوٹی قسم۔ سب سے زیادہ جلدی عذاب اور تکلیفیں کون سا گناہ لے کر آتا ہے؟ کسی پر ظلم کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا، انسانی جان محفوظ نہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ بھائی وجہ یہ ہے کہ پولیس صحیح کام نہیں کر رہی، وجہ یہ ہے کہ کیمرے زیادہ نہیں لگائے ہوئے، کوئی کہے گا جی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اور کوئی کہے گا جی سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ خیانت والے ہو گئے ہیں، وہ پورا حق ادا نہیں کرتے، لوگ بے ایمان ہو گئے۔ بہت ساری وجوہات بولیں گے، وہ تو ظاہری سبب بول رہے ہیں نا، اب باطنی سبب سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم میں قتل و غارت گری عام کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سارے فیصلے حق کے خلاف، مرضی کے فیصلے کرتے ہیں ہم، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو پھر نتیجہ یہ آ گیا۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں اس قسم کی آتی ہیں کہ بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بینائی چھین لی جاتی ہے، یا عقل کی جو بصیرت ہے نا جو اندر کی وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ نماز میں بے پرواہی، جو نماز کے اندر بے پرواہی کرتا ہے تو اس کی پھر عقلی بصیرت ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے، وہ کون سا گناہ؟ نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا۔ فرمایا اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہو اور وہ قوم یہ شخص کو روک سکتا ہو پھر بھی نہ روکے، اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے قحط سالی، فاقہ کشی اور بیماریوں کی کثرت ہو جاتی ہے، وہ کون سے ہیں؟ ترک جہاد، جہاد نہ کرنا۔ جو جہاد نہیں کرتی قوم، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں وہاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ عجب اور تکبر یہ ایسا گناہ ہے جس سے بندے کو رسوائی ملتی ہے، اس بندے کو اللہ رسوا دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں۔ نفاق، دو رنگی، اس کے سامنے کچھ اور اس کے سامنے کچھ اور، یہ بھی انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ تکبر اور نفاق یہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اب دو باتیں رہ گئیں۔ یہاں تک ہم نے بنیادی سبق پڑھا اور سمجھا۔ خدا کے لیے اس مضمون کو دوبارہ بھی ریکارڈ جب ہو رہا ہے تو اس کو سنیے گا۔ اب دو باتیں ہیں، نیک لوگوں میں بھی تو پریشانیاں آتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو سنا تو گناہوں کی وجہ سے پریشانیوں کا سنا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ تو نیک سنت والا بندہ، پیارا بندہ، نمازی، حاجی، اس کو کیوں غم پریشانی آ گئی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ نیک لوگ کہتے ہیں اللہ ہم باپ پہ بڑا ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے، توکل کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے چھوڑ جائیں گے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پریشانیاں، آزمائشیں کس کے اوپر آتی ہیں؟ فرمایا انبیاء کے اوپر، پھر جو ان کے قریب یہ انبیاء کرام، علماء کرام، یہ اللہ والے، یہ نیک لوگ، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے، ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ ذرا کچھ اشعار سن لیجئے۔ سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا گیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا تھا۔ سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ، لطف تن کے چرنے کا زکریا سے پوچھ۔
تن جسم چیر دیا گیا تھا۔ سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ، لطف تن کے چرنے کا زکریا سے پوچھ، سر رکھ دینے کا نیچے تیغ کے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، سر رکھ دینا نیچے تیغ کے کیا لطف ہے اسماعیل سے پوچھ۔ انبیاء کرام کو بھی بہت پریشانیاں آئیں، کیوں آئیں؟ سوال اب یہ ہے، سوال کیا تھا جی؟ بھائی آپ نے ابھی ساری تفصیل سنائی ہے کہ بیماریاں اور پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو بھئی تو نیک لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب لے لیجئے۔ نیک لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پہلی بات، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کتنے میرے ہیں یہ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے تاکہ اللہ ان کو بڑا مقام عطا فرمائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور آزمایا ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو، بعد میں کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرا انی جاعلک للناس اماما، پہلے آزمایا، آزمائش میں کامیاب ہو گئے، انسانیت کا امام بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ تربیت۔ باپ بھی تو اپنے بچوں کو ڈانٹتا مارتا ہے نا، تربیت کے لیے۔ تیسری بات، درجات کی بلندی۔ نیک لوگوں میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ درجات کی بلندی۔ اب حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبتیں، پریشانیاں، غم، تکلیفیں روز اللہ کے پاس صبح آتی ہیں۔ اللہ کدھر جائیں؟ اللہ دنیا میں کن کے پاس جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیاروں کے پاس جاؤ، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے پاس جاؤ، تمہاری وجہ سے میں ان لوگوں کو جانچوں گا، ان کے صبر کا امتحان لوں گا، گناہوں کو معاف کروں گا، درجات کو بلند کروں گا۔ یہ روز صبح میں پریشانیاں پوچھتی ہیں، اللہ کدھر جائیں؟ چوتھی بات، قرب الہی کا ذریعہ۔ جس بندے سے اللہ خالص محبت فرماتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ اسے خاص قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ پانچویں بات، ان کی نیکیوں میں اضافہ، نیکیوں میں خوب اضافہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈبل اجر ملتا ہے بخار میں۔ اور جناب علی چھٹی بات، ان کے والدین کے گناہ معاف۔ سوال کیا تھا جی؟ بھئی نیک لوگوں کو پریشانیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ 6 وجوہات سن لیجئے۔ پہلی بات، اللہ آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا میرا ہے۔ دوسری بات، تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تیسری بات، درجات کی بلندی۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کا خاص قرب، تعلق۔ پانچویں بات، نیکیوں میں اضافہ۔ اور چھٹی بات، والدین کے گناہ بھی معاف۔ ان وجوہات کی وجہ سے، ان جیسی اور بھی وجوہات کی وجہ سے نیک لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، پریشانیاں دیکھنے میں تو ایک جیسی ہیں، نیک آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ بھی سر میں درد ہے، برے کے ہوتا ہے تو وہ بھی برے۔ پریشانی نیک کو آئے اور برے کو، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ جو پریشانی میرے پر آئی ہوئی ہے یہ گناہوں کی سزا ہے یا یہ دوسرا والا سلسلہ ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے؟ پریشانیوں کی ظاہری صورت ایک جیسی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہو کہ بھئی جو مجھے پریشانی آئی ہیں یہ میری درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی، قرب الہی کا ذریعہ ہے، تربیت ہے، یہ مجھے جانچا جا رہا ہے، یا میرے والدین کی مغفرت ہوگی، یا یہ عذاب بن کر میرے اوپر آیا ہے۔ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے جی؟ جواب بھی دینا چاہیے کہ چھوڑ دیں؟ اس کے جواب میں 3 باتیں ذرا سمجھ لیں۔ پہلی بات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھی ہے، فرماتے ہیں جو نیک لوگ بطور امتحان کے آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے قلوب کو اطمینان، سکون اور چین عطا فرماتے ہیں۔ پر یعنی کیسے ہم چیک کریں؟ پریشانی آئی، دلوں میں اطمینان ہے، سکون ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہم اس کیٹیگری کے ہیں۔ اس کی مثال بھی دے دی جائے آسان۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، دوائی کڑوی، یہ ایک آدمی کو آپریشن کی طرف لے جانا پڑا، اب ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کاٹنا پیٹنا ہے، اس کی چیخیں نکلیں گی۔ بعض ایسے علاج ہوتے ہیں نا کہ مریض کو چیخنا پڑتا ہے، کرانا پڑتا ہے، آپریشن کے بعد کتنے دن تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ اب یہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، ہاتھ سے پیسے دیتا ہے، مہربانی بھی، اور فون کرواتا ہے، جی وہ PIC میں 6 مہینے کا ٹائم مل رہا ہے، ذرا فون کر دیں، میرا کام آج ہی ہو جائے، 3 مہینے بعد نہ ہو، ابھی ہو جائے۔ سفارشیں تلاش کر رہا ہوتا ہے، جی میرا آپریشن ہے، کوئی سفارش کر دیں۔ ان سب کے بعد جب وہ آپریشن کی تکلیف اٹھا کے آتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جی آپ کی بڑی مہربانی، حالانکہ کتنی تکلیف اس نے اٹھائی ہے، لیکن وہ دل سے راضی ہوتا ہے۔
کہ یار ہوا میرے ساتھ، ٹھیک ہے کہ ہونا چاہیے تھا، میری بیماری ایسی تھی. سمجھ میں آ گئی جی بات؟ وہ لوگ جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے کہتے ہیں ہم روحانی طور پر ہمارا آپریشن ہو رہا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ایک بات ہو گئی نا. اس کی دوسری بات، حضرت حکیم اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا ہے. کس بات کا جواب؟ کہ بھئی پریشانی نیک کو بھی آ گئی، برے کو بھی آ گئی، کیسے پتہ لگے کہ یہ پریشانی جو مجھے آئی ہے کون سی کیٹیگری کی ہے، سزا ہے یا رحمت ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تم دیکھو، یا جس کو پریشانی آئے اس پریشانی کے بعد توجہ اللہ، رجوع اللہ، دعا، توبہ، استغفار، نماز، اس طرف اضافہ ہو گیا تو یہ رحمت ہے. اور اگر اللہ سے دور ہو گیا، جی پہلے دعا مانگتا تھا قبول ہی نہیں ہوتی، دعا ہی چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، بیماری آئی اب جناب نماز ہی نہیں پڑھنی. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بیماری میں 2 مہینے بیمار ہیں، 2 مہینے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں جی بیمار ہیں؟ جی بیماری میں نماز پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری گناہوں کی معافی ہے. بیماری میں نماز نہ پڑھنا یہ سزا اور عذاب ہے، یہ مذاق نہیں ہے. تیسری بات اور سمجھ لیجئے، ایک اور فرق ہے جو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. یہ ذرا گہرے تھے فرق، ایک آسان سا بھی ہے، وہ بھی بتا دیں جی. آسان فرق یہ ہے، پہچان. جن لوگوں کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں نا امتحان کی وجہ سے، درجات کی بلندی کی وجہ سے، وہ تقریباً لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، اتباع سنت والے ہوتے ہیں، ان کی وضع قطع، ان کے معاملات علماء والے، دین والے اچھے ہوتے ہیں، انبیاء کے ساتھ نسبت جو ہے. اور دوسرے ان کی جو وضع قطع ہوتی ہے، معاملات ہوتی ہے، وہ ذرا وکری ٹائپ کی ہوتی ہے. وکری ٹائپ کو پھر آپ خود ہی سمجھ لیجیے. اب یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر بات کو مکمل کرنے کی طرف چلتے ہیں. اب ایک سوال رہ جاتا ہے جی، بھئی مسلمانوں کو یا تو سزا کی وجہ سے پریشانیاں آئیں اور یا امتحان کی وجہ سے ترقی کے لیے آئیں. یہ جو کافر ہیں یہ تو ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے سارے وہ کر رہے ہیں. ان کو کیوں ترقی مل رہی ہے بھائی؟ آج کے مغربی تعلیم یافتہ مسلمان بھی یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ روشنی مغرب سے لے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں لے رہے. نہیں، کافر تو ہر گناہ کرتا ہے، ہر طرح کی بدماشی کرتا ہے، مسلمانوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے پاس وہ سب کچھ ہے، اس کو کیوں اثر نہیں ہوتا جی؟ تو اس کا جواب سن لیجئے. اللہ رب العزت کے اصول مسلمانوں کے لیے الگ ہیں، کافروں کے لیے الگ ہیں. بعض اصول جو ہیں، کیونکہ مسلمان آخرت کو مانتا ہے، کافر آخرت کو نہیں مانتا. اللہ رب العزت نے کافر کے گناہوں کو آخرت پہ رکھا سزا کو. اللہ تعالیٰ نے کافر کے گناہوں کی سزا اصل آخرت میں رکھی. اللہ تعالیٰ نے کافر کے نیکیوں کا صلہ دنیا میں رکھا، وہاں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گناہوں کو دنیا میں ہی پریشانیوں سے معاف کر دیا، وہاں کچھ نہیں ہے، کچھ کبھی ملے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی نیکیوں کو دنیا میں کچھ اور آخرت میں اصل رکھا. کتنا بڑا فرق ہے یہ. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ مسلمان آخرت کو مانتا ہے، وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں. جو آخرت کو مانتا ہی نہیں اس کو نیکی کا بدلہ مال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مانتا ہی نہیں بھائی. مسلمان کو اگر اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں مل جائے تو آخرت میں کیا ملے گا اسے؟ مسلمان کو اگر ان بیماریوں کی وجہ سے گناہوں سے پاک نہ کیا جائے تو آخرت میں پریشانی. تو جناب مسلمان کے لیے مسئلہ اور آخرت کافر کے لیے مسئلہ اور. جواب صحیح ہے غلط ہے؟ سمجھ میں بھی آ گیا یا مشکل ہے؟ ایک اور وجہ بھی بتا دوں، ایک کافی ہے. اس پوری دنیا کی اہمیت، قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں. اور آخرت بہت قیمتی اور عظیم ہے. تو مچھر کے پر میں سے اللہ نے اگر کسی کافر کو کچھ دے دیا تو کیا دیا؟ اور جو عظیم اللہ کے پاس موجود ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے رکھا، تو کتنا اللہ کا انعام. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقوام عالم پر اپنی ملت کو قیاس نہ کر، اقوام عالم پر اپنی ملت کو قیاس نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری ترکیب کچھ اور ہے اور کافروں کی ترکیب کچھ اور ہے۔ مختصر کیا؟ مختصر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان رہ کر گناہوں کی کثرت کرے اور دنیا میں ترقی بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اصول ہی نہیں پروردگار کا۔ ایک حدیث سنا کے بات کو میں مکمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا اس حدیث کو سن کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ آپ کا کیا سلسلہ ہے، ذرا مجھے سمجھائیں نا، ایک مسلمان اتنی تنگی کی زندگی گزارتا ہے، کبھی جان کا خوف اور اتنے مسائل ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ کو ماننے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا موسیٰ علیہ السلام کو جنت دکھائی جائے، جنت ان کے سامنے کر دی گئی۔ جب انہوں نے جنت کو دیکھا، کہنے کہ اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم، اگر کسی کو پیدا کیا جائے اور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں، توڑ دیے جائیں، اور اس کو قیامت، جس دن سے وہ پیدا ہوا قیامت تک اس کو گھسیٹا جائے زمین کے اوپر، اور قیامت کے دن اس کو اس جنت میں بھیج دیا جائے، وہ کہے گا مجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا ہو، پیدا ہوا، دونوں ہاتھ پاؤں توڑ دیے، کاٹ دیے، پھر زمین میں گھسیٹا گیا، اور کب سے کب تک، جس دن پیدا ہوا قیامت تک گھسیٹتے رہے، اس کے بعد اس جنت میں پہنچ گئے، وہ کہے گا مجھے تو دنیا میں کوئی پریشانی ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر وہ یا اللہ جو کافر کو اتنے مزے اور آسانیاں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جہنم ان کے سامنے کھول دیجئے۔ جہنم جب انہوں نے دیکھی تو کہنے لگے اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، جب سے آپ نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اگر کسی کافر کو پوری دنیا دے دی جائے، کب سے؟ جب سے دنیا بنی قیامت تک، کسی کافر کو دنیا دی جائے پوری، جب سے دنیا بنی اور قیامت تک، ڈیوریشن اتنا بڑا، 60-70 سال، 100 سال نہیں، اور وہ دنیا کے اول دن سے آخر زندگی تک پوری دنیا کا مالک بنا رہے، ہر طرح کی مزے میں رہے، ہر طرح کی عیش و عشرت میں رہے، اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس نے دنیا میں کوئی مزہ نہیں اٹھایا۔ تو مسلمان کے لیے معاملات بھائی الگ ہیں آخرت کے، اور دنیا کے اور کافروں کے لیے معاملات الگ ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔